اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ آج 13 جمادی الثانی ہے اور جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کی وفات کا دن ہے۔ آپ کا تعلق عرب کے ایک بہت بڑے خاندان جس کا نام کلابیہ خاندان تھا، آپ کا تعلق اس خاندان سے تھا، اور یہ خاندان بہت سارے امور میں اور اچھے کاموں میں معروف تھا۔ یہ ایک ایسا خاندان تھا جو عرب کے اندر ایک شجاع خاندان معروف تھا۔ اس کے علاوہ اس خاندان کی ایک اور صفت تھی کہ یہ مہمان نواز تھا۔ کلابیہ خاندان ایک سخی خاندان شمار ہوتا ہے، اور تیسری چیز ان کے اندر یہ تھی کہ یہ ایک باوفا خاندان تھا۔ جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کا نام فاطمہ تھا، اور آپ کی وفات 64 ہجری میں ہوئی، 13 جمادی الثانی تھی۔ کربلا کے واقعے کے بعد تقریباً 3 سال تک آپ زندہ رہیں، اور آپ کے ساتھ علی علیہ السلام کی شادی جناب عقیل علیہ السلام کے مشورے کے ساتھ کی گئی۔ آپ کا جو اصل نام تھا وہ فاطمہ تھا، اور ام البنین کا وجہ تسمیہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جب آپ کی شادی ہوئی، یعنی جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت ہو گئی، تو علی علیہ السلام نے اسی خاتون یعنی اسی مقدس خاتون ام البنین سے شادی کی۔ تو اس کے بعد ایک مرتبہ علی علیہ السلام گھر آئے تو بی بی ام البنین نے کہا کہ یا علی، آج میرا نام آپ تبدیل کر دیں، مجھے فاطمہ کہہ کر نہ پکارا کریں، مجھے ام البنین کہہ کر پکارا کریں۔ تو علی علیہ السلام نے وجہ پوچھی تو بی بی ام البنین نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ جب آپ مجھے فاطمہ کہہ کر پکارتے ہیں تو جو فاطمہ کے بچے ہیں یعنی امام حسن اور امام حسین اور ان کی جو بیٹیاں ہیں، ان کو اپنی ماں یاد آ جاتی ہے، تو میں نہیں چاہتی کہ آپ بار بار مجھے فاطمہ کہہ کے پکاریں اور ان کو اپنی ماں یاد آ جائے، تو آج کے بعد آپ مجھے ام البنین کے نام سے یاد کیا کریں۔ روایات کے اندر ملتا ہے کہ جناب ام البنین ایک باوفا اور نیک خاتون تھی، اور اپنے بچوں سے زیادہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بچوں کے ساتھ محبت کرتی تھی۔ اس بات کا جو مین ثبوت ہے آپ کو اس میں مل جائے گا کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا کی طرف جا رہے تھے تو اس وقت امام حسین علیہ السلام کے اوپر قربان کرنے کے لیے بی بی ام البنین نے اپنے 4 بیٹے ساتھ بھیج دیے۔ اور تاکیداً یہ بات پھر اس سے بھی زیادہ ثابت ہو جاتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دینے والا بندہ مدینہ منورہ میں پہنچا اور اعلان کر رہا تھا کہ مدینے والے جو سید کربلا گئے تھے وہ شہید ہو گئے، تو جو ہی جناب ام البنین کے سامنے وہ منادی دینے والا بندہ پہنچا تو بی بی ام البنین نے پوچھا کہ تو کس کے متعلق بتا رہا ہے؟ تو اس وقت اس منادی دینے والے بندے نے کہا، اے ام البنین، آپ کا جو بڑا بیٹا عباس تھا وہ شہید ہو گیا ہے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بی بی ام البنین نے وہاں پر جواب دیا، بی بی فرماتی ہے کہ میں آپ سے عباس کے متعلق نہیں پوچھ رہی، مجھے ابی عبداللہ حسین کے متعلق بتائیں۔ تو اس کے بعد اس منادی دینے والے بندے نے کہا کہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے عباس کے علاوہ جو بیٹے تھے کربلا میں وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو اس وقت بی بی ام البنین نے کہا کہ اگر اس کے علاوہ بھی میرے اور بیٹے ہوتے تو میں ان سب کو امام حسین علیہ السلام پہ قربان کرتی۔ میں آپ سے ابی عبداللہ حسین کے متعلق پوچھ رہی ہوں، مجھے اپنے بیٹوں کے بارے میں نہ بتائیں، مجھے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بتائیں، وہ زندہ ہیں یا شہید کر دیے گئے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا بی بی فاطمہ کے بیٹوں سے اس قدر محبت کرتی تھیں کہ اپنی تمام اولاد کو یعنی تمام بیٹوں کو امام حسین علیہ السلام کے اوپر قربان کر دیا۔ اسی طرح سے
जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के मुतालिक बीबी का एक मरसिया है। अक्सर मदीना के अंदर करबला के वाक़े के बाद जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा जन्नतुल बकी में चली आती थी और वहाँ अपने बेटों के नाम लिखती थी और उनकी छोटी छोटी कब्रें बनाकर वहाँ बैठी रहती थी। मरवान जैसा सख्त दिल इंसान भी एक मरतबा जब जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान से गुजरा तो बीबी उम्मुल बनीन वहां पे अपने बेटों के मुतालिक अशआर पढ़ रही थी। तो इस कदर यानी दर्द था उन अशआर के अंदर कि मरवान जैसा संग दिल इंसान भी रोने लगा। तो उन अशआर में से एक शेर ये था जिसका उर्दू तर्जमा ये है कि जनाब उम्मुल बनीन ने जब अब्बास अलैहिस्सलाम के मुतालिक ये कहा, बीबी कहती हैं कि ऐ वो शख्स जिसने मेरे अब्बास को दुश्मन पर हमला करते देखा है, ऐ वो शख्स जिसने मेरे अब्बास को दुश्मन पर हमला करते देखा है, कहते हैं कि मेरे बेटे के बाजू कलम हो गए और वो पेशानी के बल जमीन पर आए। ऐ मेरे बेटे, अगर तेरे बाजू कलम न होते और तेरे हाथ में तलवार होती तो किसी में जुर्रत नहीं थी कि तेरे नजदीक आता। यानी आप अंदाजा करें कि जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा को अपनी शुजात के ऊपर और अपने दूध और अपनी गैरत और अपनी शुजात के ऊपर इतना बड़ा भरोसा था कि कहा, काश अगर मेरे बेटे अब्बास के बाजू कलम ना होते तो करबला के मैदान में किसी के अंदर जुर्रत नहीं थी कि वो मेरे अब्बास के करीब आता और मेरे अब्बास के ऊपर हमला करता। इस तरह के अशआर बीबी जन्नतुल बकी के अंदर बैठ के पढ़ती थी और वहां पर गुजरने वाले लोग जब ये अशआर सुनते थे तो रोने लग जाते थे। ये बीबी की एक हालत थी, जन्नतुल बकी में वहां बैठकर ये अशआर पढ़ा करती थी।